وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ پچھلے درس میں ہم نے آیت نمبر 39 تک کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ چوتھا رکوع آیت نمبر 40 سے آج کے درس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ پچھلے درس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر حضرت حوا کی تخلیق اور پھر دونوں کا جنت میں رہنا اور فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ کرنا، پھر ابلیس کا سجدہ کرنے سے منع کرنا، اور اس کے بعد پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کا جنت سے اس زمین پر نازل ہونا، ان ساری باتوں کا تذکرہ جو ہے وہ پچھلے رکوع میں ہوا۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان فرمایا۔ حضرت آدم کی تخلیق، فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ کرنا، ابلیس کا سجدہ کرنے سے منع کرنا، اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہا، وہ ساری تفصیل آگے بھی کئی صورتوں میں آ رہی ہے۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے اہل ایمان کے تعلق سے پڑھا، پھر اس کے بعد جو کافر ہیں ان کے تعلق سے کئی آیتیں نازل ہوئیں، اور پھر اس کے بعد منافقین کے تعلق سے تقریباً 13 آیتیں گزری، اور پھر بیچ میں جو ہے اہل کتاب کا بھی ضمناً تذکرہ ہوا۔ لیکن یہاں سے آگے بہت ساری اور بھی جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اب بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن پاک میں کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاکہ مسلمان اپنے سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے جو احوال ہیں اس سے سبق سیکھیں، کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عروج عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی، اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زوال دیا، ان کو ذلیل کیا، ان کو نیچے کی طرف ڈھکیلا۔ یہ جب مسلمان اس کو پڑھیں گے تو سمجھ پائیں گے، ان حالات کے تناظر میں جب وہ اپنا جائزہ لیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ آخر ہم کس سچویشن میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر واقعی ہم اچھی پوزیشن میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے، اور اگر ہماری حالت خراب ہے تو پھر ہمیں اپنی حالت سدھارنے کی ضرورت ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ اب
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جب حضور ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے ہی سے وہاں پر یہودی آباد تھے مدینہ المنورہ میں۔ مکہ میں بھی چند ایک تھے لیکن زیادہ نہیں، لیکن مدینہ میں باضابطہ ایک قبیلہ ان کا آباد تھا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور حضور کو دیکھ کر اہل کتاب نے پہچان لیا تھا، بنی اسرائیل نے پہچان لیا تھا کہ جس کا تذکرہ توریت میں ہوا ہے، جس کا تذکرہ انجیل میں ہوا ہے، وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بنی اسرائیل کا یہ ماننا تھا کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ اولاد اسحاق میں ہوں گے، اولاد اسحاق میں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر وہ حسد میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے حضور کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ ایسا نہیں کہ وہ نشانیاں نہیں پا رہے تھے، ساری نشانیاں بالکل واضح تھیں، ہر بلکہ قرآن پاک میں آگے آ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ حضور کو اتنی گہرائی سے پہچانتے ہیں جیسے ہم اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ یہ اولاد میری ہی ہے۔ جتنا یقینی علم ہمارے اولاد کے تعلق سے ہمیں ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، ایسا ہی گہرا علم ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت کا حاصل ہوا ہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کو جو ہے اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیتیں بنی اسرائیل کے سامنے پڑھ کر سنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے آبا و اجداد پر، تمہارے باپ داداؤں پر جو نعمتیں نازل کی تھی ذرا ان کو یاد تو کرو۔ کیا کیا نعمتیں بنی اسرائیل کو نہیں ملی؟ اللہ اکبر! آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا تھا ان کے کھانے کے لیے، ہاں، دھوپ ہوتی، حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے، دعا کرنے کے لیے کہتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو بادل سایہ فگن ہو جاتا ان کے لیے، بادل سایہ فگن ہو جاتا۔ بلکہ یہاں تک آیا ہے روایتوں میں کہ بنی اسرائیل کے گھر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ بچہ کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوتا، اور وہ کپڑے بھی جو ہے وہ جیسے جیسے بڑھتا ویسے ویسے کپڑے بھی اس کے ساتھ بڑے ہوتے۔ تو کھانے کے لیے من و سلوہ ہے، پہننے کے لیے کپڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرما دیا ہے۔ اور جب میدان تیہ میں ان کو پیاس لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں پانی چاہیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اضرب بعصاک الحجر، کہ اے موسیٰ اپنی عصا سے پتھر پر مارو، جو پتھر آپ کے پاس تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ اتنا عشرہ، 12 چشمے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پانی کے جاری ہوئے اور اس سے پانی پیتے تھے۔ مطلب ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا۔ جب فرعون ان کے پیچھے پڑھا اور فرعون کا لشکر جو ہے وہ حضرت علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے پڑا اور سامنے دریا نظر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا دیا۔ تو سمندر کے درمیان سے وہ بالکل پوری سلامتی کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ انہوں نے وہ کنارے پر جا کر پہنچے۔ لیکن جب فرعون کا جو لشکر سمندر میں جب بیچ پہنچا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو راستہ تھا وہ راستہ بند ہو گیا اور دونوں طرف سے پانی نے جو ہے اس کو ڈبو دیا، اور پھر اسی پانی میں فرعون جو ہے غرق ہو کر ہلاک ہوا۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پر نازل فرمائی؟ بنی اسرائیل پر۔ تو اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل یہ عبرانی لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی جو ہے
اللہ کا بندہ. اسرا کے معنی عبرانی زبان میں عبد کے ہوتے ہیں، یعنی بندہ. اور ایل جو ہے، ایل کے معنی عبرانی زبان میں اللہ. تو اسرائیل کا معنی عبد اللہ، اللہ کا بندہ. اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ٹائٹل. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا. تو چونکہ بنی اسرائیل یعنی یہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے، حضرت اسحاق کے اولاد میں سے. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو ہے یہ پوری بڑی نسل چلی ہے. ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری اس نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر نازل کیا. جو نعمتیں میں نے تم پر نازل کی، ذرا ان نعمتوں کو یاد کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں آخری پیغمبر توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ جب میں اپنے آخری پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجوں گا اور تم اس وقت موجود ہوگے تو تم ان پر ایمان لے آؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. تو اس وقت بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عہد کیا تھا اللہ کے لیے کہ ہاں اگر ہمارے دور میں وہ آخری نبی، آخری پیغمبر آئے تو ہم ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے. تو اب چونکہ حضور کی بعثت کے بعد یہ لوگ پھر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دلا دیا کہ اس عہد کو پورا کرو جو تمہارے آبا و اجداد نے مجھ سے کیا تھا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرو، مجھی سے ڈرو. اصل میں ان کو ڈر کس چیز کا تھا؟ یہودیوں کو، کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو بتا دیں گے کہ یہی آخری پیغمبر ہیں تو یہ سارے کے سارے جا کر ایمان لے آئیں گے، تو پھر ہمارے پاس کوئی نہیں بچے گا، اور ہمیں جو نذرانے مل رہے ہیں، جو تحفے تحائف مل رہے ہیں، اس کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، تو ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ تو اس ڈر کی وجہ سے وہ حق کو چھپاتے تھے. آگے اور بھی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کتاب میں نے نازل کی، اس حال میں کہ وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی قرآن. قرآن توریت کی بھی تصدیق کرتا ہے اور قرآن انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. تو اس یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ قرآن تو وہ کتاب ہے جو تمہاری کتابوں کا بھی، تمہاری کتابوں کی وہ قرآن تصدیق کرتا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے کافر نہ بنو، سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. جو سب سے پہلے انکار کرتا ہے یا کوئی بھی غلط کام کرتا ہے اور پھر اس کی پیروی میں کوئی دوسرا شخص غلط کام کرتا ہے، تو جس نے اس غلط کام کی شروعات کی ہے اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور جتنے بھی لوگ اب اس کی پیروی کر رہے ہیں ان سب کا گناہ، ان کو بھی گناہ ملے گا، اور ان سب کا گناہ بھی اس پہلے شخص کو ملے گا، اس پہلے شخص کو ملے گا. دونوں چیزیں ہیں. اگر کسی نے اچھی چیز ایجاد کی، کسی نے اچھی چیز ایجاد کی، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھی چیز شروع کی تو پھر اس کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور جو کوئی اس کی پیروی کرے گا ان سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا. اسی طرح اگر کسی نے غلط چیز کی شروعات کی تو اس کا گناہ تو اس کے سر پر ہے ہی، جو لوگ بھی اس غلط فعل کی پیروی کریں گے اس میں تو ان کا گناہ بھی اس کے سر جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب سے، بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے کہ تم پہلے، سب سے پہلے کافر نہ بنو، اس لیے کہ تمہاری بعد آنے والی جو نسلیں ہیں یا لوگ ہیں اگر وہ انکار کریں گے تو پھر ان کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا، اس لیے کہ تمہیں تو بالکل حق واضح ہو چکا ہے، تم جانتے ہو کہ یہ میرے آخری پیغمبر ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا،
اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے سے دام نہ لو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں اور انجیل میں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی ہیں اس کو جو ہے یہ بیان نہیں کرتے تھے، اور پھر جو ان کی مطلب کی چیزیں ہوتی تھی وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اور جن سے ان کو لگتا تھا کہ مطلب اگر ہم یہ آیتیں پڑھ کر سنا دیں گے تو پھر یہ لوگ جو ہے اسلام قبول کر لیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں گے، تو پھر اس کو چھپاتے تھے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے ڈرو۔ پچھلی آیت میں جو کہا گیا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وہی مفہوم اس آیت کا بھی ہے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، یعنی دنیا میں روزی روٹی کا کیا ہوگا اس تعلق سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، وہ تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ تم تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑی سی نقد کے لیے، تھوڑے سے دولت کے لیے جو ہے حق کو چھپانے والے مت بنو، بلکہ حق کو قبول کرو اور باقی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں چھوڑ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے روزی کا بھی انتظام فرمائے گا اور تمہاری روزیوں میں برکتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی جو اصل میں کرتے کیا تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اوصاف تھے ان کو بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی جو اپوزٹ چیزیں ہیں اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو حق کے ساتھ جو ہے غلط یعنی باطل کو ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جو حق ہے وہ حق ہے، اس کو الگ رکھو، جو باطل ہے وہ باطل ہے، اس کو الگ رکھو، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر تم حق کو نہ چھپاؤ، جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ بھی اس چونکہ پہلی آیتوں میں وَآمِنُوا، اس آیت میں بنی اسرائیل کو ایمان لانے کا حکم دیا، تو اب ایمان کے بعد جو چیز ان کے اوپر لازم ہوگی اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ پہلے ایمان لے آؤ اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ جو حضور کے اصحاب نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ مل کر تم بھی نماز ادا کرو، ان کے ساتھ مل کر تم بھی نماز ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو بھی پریشانیاں ہیں یا جو بھی تم سمجھ رہے ہو کہ بہت کچھ گڑبڑ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس میں جو اس آیت کریمہ میں جو آخری حصہ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس حصے سے علماء کرام نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اس کا استدلال جو ہے انہوں نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے کیا ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ کامل نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے وہی نماز ہوتی ہے۔ انفرادی طور پر بھی نماز ادا کرنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن نماز کا جو کمال ہے وہ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کئی جگہوں پر ترغیب دلائی۔ ایک روایت کے مطابق انفرادی طور پر نماز پڑھنے سے جتنا ثواب ملتا ہے، جماعت کے ساتھ اگر کوئی شخص پڑھے تو 27 گنا زیادہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے، 27 گنا زیادہ ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ناراضگی کا انہوں نے اظہار فرمایا جو لوگ جماعت میں شامل نہیں ہوتے ان کے تعلق سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے غالباً راوی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نماز یہ منافقوں پر بہت بھاری ہے، عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پر بہت بھاری ہے، مگر اگر یہ جان لیتے کہ فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اللہ نے کیا برکت رکھی ہے، کیا نعمت رکھی ہے، اگر
ان کو جو ہے آنے کے لیے سورین کے بل گھسیٹ کر آنا ہوتا، اگر وہ چیز معلوم ہو جاتی کہ اس نماز میں کیا برکت ہے عشاء اور فجر کی نماز میں، تو وہ سورین کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف لے آتے۔ اگر نماز فجر اور نماز عشاء کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کی برکت لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ دوسرے تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں جو ہے عشاء کی نماز اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے حاضر آئیں گے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے۔ اور پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ نماز پڑھاؤ، نماز کی جماعت قائم ہو، اور پھر میں کچھ لوگوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں لے کر آئیں، اور پھر میں ادھر جاؤں جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، اور پھر ان کے گھروں پر وہ لکڑیاں ڈال کر آگ جلا دوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے۔ جو انسان تو انسان، چھوٹے سے چھوٹے جانور کو، چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کو بھی جو ہے تکلیف یا اس کو مارنا پسند نہیں کرتے، اگر وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ میں آگ لگا دوں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات کس قدر ناگوار ہے کہ جماعت چھوڑ کر نماز ادا کی جائے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو معذور ہیں ان کا حکم الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو معذور نہیں ہیں انہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی بھی نمازیں ہوں وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ جو یہودی اسلام لے آتے ہیں، جو یہودی اسلام لے آتے ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں اور دیگر جنہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیوں کا علم تھا، اور جیسے ہی حضور مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے اور انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے فوراً جو ہے اسلام قبول کر لیا، تو جب یہ اپنے یہودی علماء کے پاس جاتے اور جا کر ان سے پوچھتے اکیلے میں کہ کیا ہم نے جو ایمان قبول کیا ہے اس تعلق سے آپ کیا کہتے ہو، تو یہ یہودی علماء ان سے کہتے کہ تم ٹھیک کر رہے، تم ٹھیک کر رہے، تم نے اسلام جو قبول کیا یہ بالکل تمہارا ٹھیک فیصلہ ہے، تم اس پر ثابت قدم رہو۔ لیکن خود اسلام قبول نہیں کرتے تھے، خود اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی نذرانے والی بات کہ لوگ جو نذرانے جو تحائف پیش کرتے ہیں اس کا سلسلہ جو ہے بند ہو جائے گا، اس لیے جو ہے اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان سے کہ اتأمرون الناس بالبر، کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو کہ ہاں تم جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، یعنی تم خود بھی تو اس بھلائی پر عمل کرو، تم خود بھی تو اس بھلائی پر عمل کرو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم جو ہے توریت کی تلاوت کرتے ہو، انجیل کی تلاوت کرتے ہو، یعنی توریت اور انجیل کا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے، تو یہ جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں ان سے زیادہ علم تمہارے پاس ہے، تو تمہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنا چاہیے تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو سب سے پہلے تمہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ صبر اور نماز یہ دو چیزیں جس کے اندر آ جاتی ہیں، یعنی بندے کے اندر اگر صبر کرنے کی صلاحیت ہے اور پھر وہ نمازوں کا پابند ہے، نمازوں کا پابند ہے، پھر اس کے اوپر کوئی سی بھی مصیبت آ جائے، مصیبتوں کا پہاڑ آ جائے، اس کا کچھ بھی بال بیکار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جس کے اندر صبر کی صلاحیت آ جاتی ہے، صبر کرنا جو جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور پھر نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیتا ہے، تو پھر کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آئے
وہ اپنے طور پر یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس کی نماز ادا کرنے والا ہوں، لہٰذا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لے گا۔ انجام کے تعلق سے سوچ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتا کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، کیا مطلب کیسے چلے گا، میری روزی کیسے چلے گی، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن سے ہٹ جائیں۔ اگر صبر کی صلاحیت کسی کے اندر آ جائے اور پھر نمازوں کی پابندی اگر کسی کے اندر آ جائے، ہم نے بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دین و دنیا سے جو ہے خوشحال رکھا ہوتا ہے، الحمدللہ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز یہ بھاری ہے، بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر جو خشوع کرنے والے ہیں، یعنی جو دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، ان کے اوپر نماز گرا نہیں ہے، ان کے اوپر نماز سخت نہیں ہے۔ ہاں جو صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو پھر ان کے لیے تو نماز پڑھنا جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے۔ لیکن جو جن کے اندر خشوع آ جاتا ہے، جو جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، تو پھر ان کی تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جب نماز نہیں پڑھتے تو پھر بے قرار ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ان کے اندر بے چینی آ جاتی ہے کہ کب میں نماز ادا کروں گا۔ جب نماز پڑھتے ہیں تبھی جا کر ان کو اطمینان ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بھوکے شخص کو جب تک کھانا نہیں ملتا اس کو چین نہیں آتا، ایک پیاسے شخص کو پانی نہ ملنے تک چین نہیں آتا ہے، اسی طرح وہ شخص جس کا دل نماز میں لگتا ہے وہ جب تک وقت پر نماز ادا نہیں کر لیتا اس کو چین نہیں آتا، اس کو سکون نہیں ملتا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو سب سے پہلے جو ہے نماز ادا کرنا ہے۔ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون، وہ خشوع کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یعنی جن کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اسی آیت انہم ملاقو ربہم، اسی حصے کی بنا پر علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ کل بروز قیامت ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی جن کو اس بات کا یقین مل چکا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے متمنی ہیں، تو پھر ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی بھاری بھرکم چیز نہیں ہے، بلکہ نماز ادا کرنا ان کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو ابھی اس کے بعد جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں پھر بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے، اور بھی بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیتوں میں بیان کر رہا ہے۔ پچھلی آیت میں صرف اتنا فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے جو نعمت تم پر نازل کی اس کو یاد کرو۔ اب یہاں سے دوسرے رکوع میں جو ہے ان نعمتوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، ٹھیک ہے، اور پھر یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا، اور پھر اس دوران تم لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، پھر اس کے بعد جب تم لوگوں نے معافی مانگی تو ہم نے اس گناہ سے بھی تمہیں معاف کر دیا تھا۔ وہ ساری نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمائی ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آنے والے رکوع میں جو ہے بیان فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے اتوار کو جو ہے اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور قرآن پاک کا صحیح علم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، تفقہ فی الدین کی دولت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.